ناظرین، آج ہم سورۃ بقرہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی سورتوں میں سے ہیں، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 7 سورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن مجید کا کوہان قرار دیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن سورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان، پرندوں کے 2 جھنڈ، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ اس لیے سورۃ بقرہ پڑھیں، کیونکہ اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ الف لام میم۔ سورتوں کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں، انہیں مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، لیکن یہ سورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے؟ یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں، ان کے بعد قرآن مجید کی کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے، مگر یہ بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے کہ کسی سورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں، اس کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق ہے۔ مثلاً کچھ سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے تو دوسری سورتوں کے شروع میں الف لام را یا طٰ سین وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے، اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہو تو اس کا علاج اسی سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے۔ اس لحاظ سے تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل تک وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مریض کی ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ شرع میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ حدیث جبرائیل، جس کے راوی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن مجید سے کچھ حاصل نہیں، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ 5 وقت کی اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر ہی تیار نہیں، اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلاً مال و اولاد، علم و عقل، قوت و صحت، عزت و وقار وغیرہ۔ ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ساری نعمت خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے،
خرچ میں فرض، نفل، ہر قسم کا خرچ ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمت خرچ کرنے پر تیار نہیں، وہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں کے کام آنے والا بنائے، آمین۔